فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا تنظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ انعام کا آغاز کیا تھا
اس کی 5 آیات کی تکمیل بھی کی تھی، اور ساتھ ہی بہت سی باتیں میں نے اس کی تمہید کے ضمن میں اور اس کی فضیلت کے ضمن میں عرض کی تھی۔ صرف چند باتوں کا اعادہ کر لیجئے، اس لیے کہ ہمیں آج جو اگلا حصہ شروع کرنا ہے اس کا گہرا ربط پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس بنتے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ سورہ فاتحہ ایک مکی صورت ہے، اور اس کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے جس میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اس کے ساتھ 2 ہی مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اس گروپ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین عرب جو مخاطبین اول تھے قرآن حکیم کے، ان پر اتمام حجت کر دیا گیا۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہجرت سے متصلاً قبل کا 1 یا 2 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ گویا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تقریباً 11 برس ہو چکے، اور جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس دودھ میں سے جو مکھن برآمد ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب بقیہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل بے حس ہو چکا ہے، بلکہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس دعوت کو بھی ختم کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا بھی خلا خما کیا جائے۔ دار الندوہ میں آپ کے قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل سے آپ کو جس طرح وہاں سے نکالا کہ تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن حضور سامنے سے نکلے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمانوں پر بھی عرصہ حیات بہت تنگ ہو چکا ہے، پرسیکیوشن کی بھی انتہا ہو چکی، اور ساتھ ہی اب ان کی طرف سے اس قسم کے مطالبات جو ہے وہ بہت زور پکڑ چکے تھے کہ جب تک تم اس قسم کے معجزے ہمیں نہیں دکھاؤ گے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی اس میں ذکر ہے، موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہمارے کان پک چکے ہیں، بار بار عذاب عذاب عذاب۔ ہم تیار ہیں، اب ذہنی طور پر وہ عذاب ہم پر ڈھا دیجیے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجیے، جس قسم کا عذاب آپ لانا چاہتے ہیں اللہ سے کہیے وہ عذاب ہم پر بھیج دیں۔ اب گویا کہ یہ وہ اتمام حجت والی بات ہے کہ وہ لوگ جو اب بالکل اپنے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے تھے، جہاں اب واپسی کا کوئی امکان موجود نہیں۔ یہ منظر ہے اصل میں ان آیات کا، اس سورہ مبارکہ کا۔ اور اس کے شان نزول میں خاص طور پر جو ایک واقعہ تھا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جس شب یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی، حضور سفر کی حالت میں تھے اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، ناقہ پر، اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو جو وحی کی وجہ سے جو بوجھ پڑتا تھا، تو فرماتی ہے کہ اس اونٹنی کی کمر زمین کے ساتھ لگ گئی، اتنا بوجھ اسے محسوس ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ مجھ پر نازل کی ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل یک بارگی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کے جلو میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور ان 70,000 فرشتوں کی زبان پر وہ ترانہ حمد تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات اس ترانے سے گونج رہی تھی۔ اب اس کے راویہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً چچا زاد بہن ہے یا ماموں زاد بہن ہے۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، حضرت عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب آئیے اس آیات کی طرف کہ جن کے بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے اس میں وہی عقل و فطرت کو بنیاد بنا کر دلائل اور اتمام حجت جو ہے وہ تمام کر دیا گیا، اور ان کے ہاں جو ایک تصور موجود تھا، ایک اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے اللہ نے۔ لیکن اس بڑے اللہ کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ اور بہت سے شریک انہوں نے ٹھہرا لیے تھے، اور ان کے ہاں مختصر تصورات ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے، اور بہت سے مذاہب ہیں جن کے ہاں خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے، یزدہ اور ارحمن کا تعلق ان کے۔ اسی طرح ظلمات کا خدا اور ہے، اور نور کا خدا اور ہے، آسمانوں کا خدا اور ہے، زمین کا خدا اور ہے۔ لیکن یہ کہ وہ آیا مبارکہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ نہ کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس میں انسان یہ تصور اپنے شامل حال رکھے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے،
اور اسی طرح جو ہے ظلمات کا خدا الگ ہے، نور کا خدا الگ ہے، بلکہ وہی اللہ اللہ ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، اور وہ خوب جانتا ہے تمہاری ہر چھپی شے کو بھی اور وہ شے کہ جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ آگے فرمایا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن۔ اب یہ دلیل بار بار دی جاتی رہی ہے مکی صورتوں میں، اس لیے کہ جو پہلے اقوام تھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہے، مکی صورتوں میں ان کا تذکرہ جو ہے بکثرت آپ کو ملے گا، اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب بھی اس معاشرے میں موجود تھے۔ خاص طور پر اب یہ جو آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا، اس میں گویا کہ اب ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے، اس لیے کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ تو اصل میں حامل کتاب تھے، حامل شریعت تھے۔ ان کے ہاں تورات میں وہ واضح علامات اور نشانیاں موجود تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں سے متعلق تھی، لہٰذا انہیں بھی یہاں خطاب کیا گیا ان آیات کے اندر کہ ان کے پاس تو وہ چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اور ہم نے تو انہیں زمین میں وہ تمکن، وہ جماؤ اور وہ حکومت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی، اس لیے کہ یہ جو اہل عرب تھے جو خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہیں، جھگڑالو قوم، قوم اللدہ، یہ تو بہت ہی جسے آپ کہیں گے جوشیلی اور بہت جذباتی اور جھگڑالو قسم کی قوم تھی۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا جو بڑی مہذب تھی، بڑی متمدن تھی، ان کے ہاں روایات تھیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنی تعمیر کے لیے ایسے ایسے جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گڑھیاں بنائی ہوئی تھیں، اپنی رہائش کے لیے بہترین مسکن تعمیر کیے ہوئے تھے، لہذا فرمایا کہ ہم نے تو انہیں وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، قوم عاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قوم سمود کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بڑے تناور لوگ تھے، بڑے تندرست توانا لوگ تھے، قوی الہیکل لوگ تھے، اور پھر یہ کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے جو اب بھی باقیات موجود ہیں ان کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر کس طرح اونچے اونچے انہوں نے پلرز تعمیر کیے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی شے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ تو اے قریش اور اے مخاطبین قرآن جو اس وقت فوری مخاطبین ہیں مکہ میں رہنے والے، تمہیں تو اللہ نے وہ قدرت نہیں دی، تمہیں تو اللہ نے وہ تمکن نہیں دیا جو تم سے پہلے لوگوں کو تمکن دیا تھا۔ اسی طرح فرعون کا ذکر قرآن مجید میں موجود، وہ فرعون ذی الاوتاد، جس کے پاس اتنا لشکر تھا کہ وہ لشکر اگر کہیں پڑاؤ ڈالتا تھا تو تا حد نگاہ خیمے ہی خیمے ہوتے تھے۔ اوتاد کہتے ہیں وہ کھوٹیاں کہ جن کے ذریعے خیموں کو ٹانگا جاتا ہے، خیموں کو جمایا جاتا ہے، لہذا وہ اوتاد کا ذکر کیا گیا جن کی کھوٹیاں جو ہیں وہ سینکڑوں اونٹ لے کر چلتے تھے، اتنا اس کے پاس جو ہے فوج اور لاؤ لشکر موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے کوئی شے اسے نہیں بچا سکی۔ تو مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے تو انہیں وہ تمکن دیا تھا، وہ جماؤ دیا تھا، حکومت دی تھی اس دنیا میں جو تمہیں نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے تو ان کے اوپر آسمان، یہاں سما سے مراد جو ہے بارش کا نزول ہے، جہاں بلندی اصل میں مراد ہوتا ہے سما سے، لیکن یہ کہ چونکہ بادل بلندی پر ہوتے اور وہیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ماء مبارک نازل فرماتا ہے۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار بارش بھیجی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور پھر اس بارش کی رویدگی کی وجہ سے، اس کے نمو کی وجہ سے، ان کے باغات تھے، ان کی کھیتیاں تھیں لہلہاتے ہوئے۔ قوم سبا کے مسکن کا قرآن حکیم میں سورہ سبا میں ذکر موجود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زراعت زرخیز زمین دی تھی اور پھر اتنا عمدہ پانی تھا کہ ان کی جو ہے وہ کھیتیاں اور ان کے باغات جو ہے وہ بطور مثل موجود تھے، ان کا عام طور پر ضرب المثل کے طور پر تھے۔ تو جعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خیر و برکت کا ظہور فرمایا تھا کہ نہروں کا ایک جال جو ہے وہ رواں تھا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، اور پھر ہم نے انہیں پکڑا، انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اب معلوم ہوا کہ اصل میں ان کا گناہ تھا کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہی دو چیزیں تھیں نا۔ وہ قوم جس کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا ہے وہ ظاہر ہے کہ بدترین قسم کی کسی شرک میں مبتلا تھی، ستارہ پرستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے بالکل مرکز میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ قریش مکہ تو اپنے آپ کو کہتے ہی یہ تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی میں سے ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں۔ طواف ان کے ہاں موجود تھا، بیت اللہ کا طواف وہ بالکل برہنہ ہو کر کرنا بہت اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے تھے، اور اسی طرح اور مختلف قسم کے مناسک جو ہیں ان کے ہاں موجود تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہیں توجہ دلا دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تم نام لیوا ہو، جن کو تم اپنا ایک بزرگ مانتے ہو، وہ تو توحید پر تھے۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے اللہ کی طرف
کہ جو اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور میں بالکل یکسو ہوں، حنیف ہوں۔ تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی گویا کہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ وہ اصل میں توحید کا منبع تھے، توحید کا سرچشمہ تھے، انہی کی اولاد میں تم ہو، لیکن یہ کہ تمہارے ہاں یہ خرافات موجود ہیں۔ تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان پر وہ عذاب استیصال اللہ نے نازل فرمایا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس قوم عاد کے بعد، قوم سمود کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی قوموں کو اٹھایا ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اس سے پہلے تو رسول بھیجے گئے صرف ایک متعین قوم کی طرف، اور قوم اگر انکار کر دیتی تھی، رد کر دیتی تھی، تو بچائے جاتے تھے صرف وہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو اہل ایمان تھے، بقیہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی جاتی تھی۔ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نئی گویا کہ انہی اہل ایمان میں اب پھر آگے افزائش ہو رہی ہے، پھر آگے قبائل بن رہے ہیں، پھر ان کے اندر کرپشن پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، اور جس کے بعد پھر جو ہے وہی سنت اللہ جو ہے وہ چلتی رہی۔ یہ واحد مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ انسانی میں کہ ایک فرد بشر سے دعوت توحید کا آغاز ہوا، اور اس انقلاب کا آخری پروسیس جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت وہی رہی ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد پھر ہم نے اور اقوام کو، کچھ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اور اٹھایا، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہے اللہ کی سنت جو ہے ان پر بھی کارگر ہوئی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی طرف سے یہ مطالبات جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 45 میں وہ موجود ہیں، پوری لسٹ ہے ان کے مطالبات کی۔ اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جس کا اشارہ یہاں فرمایا گیا، اَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی آپ پر بھیج رہا ہے، تو کوئی کتاب تو ہوگی نا جس کی وہی جستہ جستہ سون آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، لہٰذا آپ آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھائیے۔ اور ترقیٰ فی السماء فلن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ ہم پر دوبارہ نازل ہوں، آسمان سے اترتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، اور آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہو، نقرأہ، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ اگر یہ معجزہ آپ ہمیں دکھا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اگرچہ مطالبہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، لیکن وہ مکی صورت ہے، اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ اس کا جواب یہاں دیا گیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو یہ وہی آپ پر نازل ہوتی رہی ہے نجمن نجمن، تنزیل کی شکل میں، آیات کی شکل میں ہے، لیکن یہ کہ یہ سورہ مبارکہ 20 رکوعوں پر مشتمل یک بارگی حضور پر نازل ہوئی تھی، اس قسم کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ پہلی مکمل، جسے آپ کہیں گے کہ پہلی سورت جو کاملتاً نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا وہ آیات کی شکل میں تھا۔ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کے بارے میں روایات موجود ہیں، یہ طویل ترین مکی صورتوں میں سے ایک صورت، لیکن یہ کہ حضور پر یکمشت اور یکبارگی نازل ہوئی۔ تو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کے مطالبے میں آپ پر ایک کتاب پوری کی پوری بھی نازل کر دیتے کہ جو صفحات کی شکل میں ہوتی، قرطاسٍ، جو صفحات کی شکل میں ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس بھی کر لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی ان کافروں نے، ان بدبختوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی تم دکھا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جادو ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہماری کوئی نظر بندی کر دی ہے، ہمارے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ ہیپنوٹائز ہمیں کر دیا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، اور بظاہر ہم اس کو چھو کر بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ سوائے جادو کے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ماننا تو پھر بھی نہیں تھا، ان کی ہٹ درمی جو ہے وہ تو اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں ان کے سامنے اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہرہ بھی آ جائے، اپنے بالکل عیاناً بھی ان کے سامنے آ جائے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، گویا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جہاں ایک جو ہے وہ کسی درجے میں عتاب کا رنگ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہیں آپ کے قلب و ذہن میں بھی یہ کہیں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان مطالبوں کے جواب میں جو ہے کوئی معجزہ نازل فرما دیتا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ یا تو یہ کہ اَوْسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا یہ کہ آسمان کے اندر جو ہے اس کو سیڑھی لگا دیجئے، یا یہ کہ زمین میں کوئی سرنگ کھید لیجئے اور اس کے لیے کوئی آیت لے آئیے۔ معلوم ہوا کہ کوئی نشانی دکھانا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی کتاب نازل بھی کر دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ سوائے یہ سحر اور جادو کے اور کچھ نہیں۔
وقالوا لولا انزل علیہ ملک۔ اب دیکھیے ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آخر محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو آخر کیا مسئلہ ہے، یہ فرشتہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو نازل ہوتا ہوا اگر دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو تمام غیب کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان سوالوں کے جواب میں میرے اور آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہیں ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیا جاتا۔ لیکن یہاں میں پھر وہی بات کہوں گا جو میں نے پچھلی مرتبہ کہی تھی کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ قوم کے مطالبے کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر عذاب استیصال لازم نازل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معجزہ نہ دکھانا ان لوگوں کے حق میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو ایمان تو انہوں نے پھر بھی نہیں لانا، جیسا کہ یہ دلیل دے دی گئی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک کتاب اگر آسمان سے نازل ہو جسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی محسوس کر لیں فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اب دیکھیے وہی سنت اللہ، اگر ہم ان کے مطالبے میں ان پر کوئی ایک فرشتہ نازل کر بھی دیتے تو ان کا تو حساب کتاب چکا دیا جاتا۔ گویا کہ یہ پھر وہ بات ہو جاتی کہ قوم نے پھر ایمان نہیں لانا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی، حضور کوہ حرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے گھبرا کر، اس لیے کہ قریب کوئی شخص موجود نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی شخص نہیں تھا، پھر دوبارہ آواز آئی اور اس کے اندر ایک گونج بھی تھی، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے کسی درجے میں خوف کے آثار جو ہے وہ رونما ہوئے، پھر آپ نے دیکھا کوئی شخص نہیں تھا، پھر اچانک آپ کی آنکھ، آپ کی نگاہ جب افق پر گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پورا افق جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ملکی وجود ہے اس سے بھرا ہوا تھا۔ اور دوسری مرتبہ حضور کی رویت ہے عند سدرۃ المنتہا کہ جس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ عند سدرۃ المنتہا بھی دیکھا تھا، شب معراج کا وہ آخری مرحلہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیری کے درخت کے قریب موجود تھے۔ یہ 2 مرتبہ کی رویت ہے اور الفاظ حضور کے موجود ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا افق پر، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نازل ہوتے ہوئے، تو پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں کثرت تعداد کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے۔ گویا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے جس کو اڑنے کے لیے پر درکار ہوتے ہیں، تو اتنی کثیر تعداد میں وہ پر تھے۔ اب وہ ملک کی صورت کسی فرشتے کی کیا ہوگی اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن مختلف روایات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ مجھے چونکہ اب اس مقام کا درس دینا تھا تو مختلف تفاسیر کا بھی میں نے مطالعہ کیا کہ جس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ اگر یہ کوئی شخص اپنی نگاہوں سے کسی فرشتے کو اس کی اپنی ملکی حالت میں دیکھ لے تو اس درجے خوف، دہشت اور ہیبت اس کے اوپر طاری ہوگی کہ اسی وقت وہ مر جائے گا، اس کا گویا کہ ڈیتھ ہو جائے گی، وہ اس کا تحمل نہیں کر سکے گا کسی فرشتے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کر ہی دیتے ان کے مطالبے کے جواب میں تب تو فیصلہ چکا دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اس کے بعد پھر انہیں قطعاً مہلت نہ دی جاتی۔ اب گویا کہ امکان نہیں تھا کہ پھر اللہ کے اس عذاب استیصال سے بچ سکتے۔ یہی فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے انسانی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، بہت خوبصورت صحابی، ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ حدیث جبرائیل کا اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو، جو حضرات بھی شریک ہوتے رہے ہمارے درس میں، اس میں بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کے سامنے ایک انسانی شکل میں، وہاں بھی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سفید براق کپڑے پہنے ہوئے اور بالکل سیاہ بال تھے اس کے، اور جیسے ابھی تازہ نہا کر آیا، اگرچہ تھے حضرت جبرائیل، اس لیے کہ حدیث کے آخر میں حضور نے فرما دیا تھا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے کہ جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ لیکن یہ کہ قوم لوط کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرشتوں کو 3 نوجوانوں کی شکل میں، جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئے تھے، اس لیے کہ جس نوع کے جرم کے اندر وہ قوم مبتلا تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر جس طرح پھر انہوں نے دھاوا بولا ہے، تو وہاں بھی وہ لقضی الامر، دیکھیے وہی بات ہے، وہ گویا کہ آخری وارننگ تھی کہ اب بھی اگر تم لوگ نہیں سنبھلتے،
ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال کا فیصلہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی کو رسول بنا کر بھیجتے فرشتے ہی کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو لازماً ایک انسان کی شکل میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور لیکن اس کے بعد، اس کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ اسی شک و شبہ میں، اسی ریب اور ارتیاب کے اندر مبتلا رہتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پھر بھی دلیل یہ موجود تھی نا۔ انکار رسالت کی جو مختلف شکلیں موجود ہیں، اس میں ایک شکل تو یہ ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس شخص کو ہم کیسے اپنا رسول مان لیں کہ جو ہماری طرح چلتا پھرتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، جس طرح اور جو ضروری حاجات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اسی طرح اس رسول کے ساتھ بھی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی ہے، اس کا بھی نکاح ہوا ہے، اس کی اولاد بھی ہے جس طرح ہمارے ہاں اولاد ہے، اور یہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اب گویا کہ ان تمام معیارات پہ جب وہ پرکھتے تھے تو رسول کو اپنے جیسا بشر مانتے تھے، تو ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو گویا کہ انکار رسالت ہو گیا اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھیجا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، وہی انسان، وہی تمام حاجات جو ہمارے ساتھ ہے وہی بھی کھاتا ہے پیتا ہے، تمام ضروریات اس کے ساتھ بھی لاحق ہیں۔ دوسری ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو رسول مان لیا تو اس کی بشریت کا انکار کر دیا، جس کی نمایاں ترین شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ کہ ان کو بشریت سے نکال کر الوہیت کی شکل جو ہے اس میں فائز کر دیا، وہ تین میں ایک اور ایک میں تین اور خدا کا بیٹا۔ گویا کہ یہ معاملہ انکار رسالت کے یہ دو شیڈز، یا تو یہ کہ اس کا انکار کر دو کہ بشر ہے، ہم اپنے جیسے کسی بشر کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس بات کا انکار کر دے کہ مانتے تو ہیں کہ یہ رسول ہے لیکن اس کی بشریت گویا کہ اب وہ حجت نہیں رہا۔ اگر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کے اندر بھیج دیتا رسول بنا کر تو انسانوں کے لیے تو حجت نہ بنتا نا، انسانوں کے لیے تو حجت وہی بنے گا کہ جس کا تعلق بشریت سے ہو۔ اگر وہ بشریت سے نکل کر جو ہے ما فوق البشر ہو گیا پھر انسانوں کے لیے حجت کیا رہی؟ لہٰذا وہی بات فرمائی گئی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس رسول کو کسی فرشتے کو بھیجتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی ہم اسے لازماً کسی انسانی شکل ہی میں بھیجنا ہوتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس کے باوجود بھی وہ اسی تلبیس کے اندر، اسی شک و شبہ کے اندر، رے اور اختیار کے اندر جو ہے مبتلا رہتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب پھر نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول بالکل آخری دور حضور کی مکی زندگی کا، اب گویا کہ اتمام حجت بھی ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو ان کی طرف پرسیکیوشن ہے، ہجرت حبشہ اس سے پہلے ہو چکی ہے، حضور طائف کا سفر کر چکے، وہاں سے بظاہر جو ہے ناکام لوٹے ہیں۔ اب گویا کہ جسے آپ کہیں گے کہ مکے میں رہنا جو ہے تقریباً ناممکن ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذات دار الندوہ کے اندر فیصلہ ہو گیا حضور کے قتل کا، حضور کو شہید کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تو ہر قوم کی طرف سے رہا ہے، وہ ہمیشہ استہزاء کرتے رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں، تشدد اور ان کی طرف سے پرسیکیوشن کی انتہا ہوتی رہی ہے اہل ایمان کے اوپر بھی اور رسولوں کے اوپر بھی، آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تو وہ رہی ہے نا کہ بالآخر انہیں آ گھیرا اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عذاب کے بارے میں بڑا تمسخر ہوتا تھا، ایک قوم کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر بھیجا بدلیوں کی شکل میں، تو قوم کسی جشن کے اندر جو ہے اس کی تیاری کر رہی تھی، بڑی انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے کہ وہ ہمارے اوپر بادل آ رہے ہیں، گھٹاٹوپ اندھیرا، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی اور بارش بھی ہوگی، اور اس میں ہم جو ہے ہمارا یہ گویا کہ جشن دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو بادل وہ دیکھ رہے ہیں یہ اصلاً آگ کے بادل ہیں، جسے کہا گیا یوم ذلہ، ذلہ کہتے ہیں سائبہ۔ تو وہ بادل جب ان بستی کے اوپر آئے ہیں اور اس سے پھر وہ پانی کی بجائے آگ نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اپنی دانش میں تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ بادل ہیں کہ جو آ رہے ہیں، جو ہمیں سیراب کریں گے، ہم خوشیاں منائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے، جس کا استہزاء کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے، فحاق بالذین سخروا منہم، اسی چیز نے انہیں آ گھیرا، اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے، استہزاء کرتے رہے تھے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ذرا چلا پھرا کرو زمینوں میں۔ دیکھیں سارا یسیرو آتا ہے چلنے پھرنے کے لیے، اسی سے ہمارے ہاں اردو زبان میں سیر کا لفظ ہے، اگرچہ سیر کے لفظ میں ہمارے ہاں ایک تفریح کا مفہوم بھی ہے کہ کوئی شخص سیر پر گیا تو تفریح ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنے جو بھی کھیڑ ہیں، جو بھی اس کی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں اس سے نکلا ہے۔
ریلیکس کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ لیکن قرآن حکیم بھی ترغیب دیتا ہے، جہاں قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، سیروا فی الارض، زمین میں چلا پھرا کرو، لیکن کس لیے؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور ذرا مشاہدہ کیا کرو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے تکذیب کی تھی۔ گویا کہ اس اعتبار سے جو زلزلے آتے ہیں، حالیہ زلزلہ جو آیا تھا ہمارے آزاد کشمیر میں اور جس قسم کی تباہی ہوئی ہے، بہت سے لوگ میں سمجھتا ہوں بعد میں گئے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی، اگرچہ وہاں کے رہنے والے یا وہاں جو لوگ مقیم تھے اس وقت خدمت کے لیے، جنہوں نے ہاسپٹلز بھی قائم کیے ہوئے تھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں گویا کہ دام درم سخن خوب حصہ لیا ہے، ان کی طرف سے یہ بھی تبصرہ آتا تھا، لوگ آتے تھے گویا کہ پکنک میں لا رہے ہیں، اور کوئی عبرت انگیزی ان کے نزدیک جو ہے، نصیحت پذیری کسی درجے میں نہیں تھی، صرف یہ کہ سیر کرنا، سیر و تفریح مطلوب تھا۔ لیکن یہ کہ قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں سیر کرو، ذرا چلو پھرو، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے تکذیب کی تھی، جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ اور اہل عرب کے نزدیک تو گویا کہ ان کی تو تجارتی شاہراہ جو تھی وہ قوم عاد اور قوم سمود، مدائن صالح کے جو مساکن تھے اس کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے ادھر مکے سے لے کر اور اوپر وہ شام تک اور نیچے یمن کی طرف، تو اس میں قوم سبا کے مسکن بھی آیا کرتے تھے، قوم سمود کے مساکن بھی تھے، قوم عاد کے مساکن بھی تھے، مدائن صالح بھی موجود تھا۔ تو گویا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ تماشا جو ہے ان قوموں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی، ان کی ہلاکت جو ہوئی تھی اور ان کے نشان عبرت ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہاں تکذیب کے معنی کیا ہے؟ جھٹلا دینا۔ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے اس قوم نے اس دعوت کو رد کر دیا، مکذب ہو گئے، جنہوں نے گویا کہ جھٹلا دیا اس قوم کی دعوت کو۔ لیکن ایک تکذیب عملی بھی ہوتی ہے، جس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، رسول کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی سیرت و کردار، ان کا اعمال، ان کے لین دین اور ان کے یہ تمام جو بھی دنیاوی معاملات ہیں، وہ اس ہدایت اور اس رہنمائی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی تھی اس کے یکسر خلاف ہوتے ہیں۔ یہ تکذیب عملی ہے، گویا کہ تکذیب قولی ہی نہیں۔ یہاں اگرچہ ذکر جو ہے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قولاً بھی تکذیب کی تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض۔ دیکھیے یہ 9 آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ اس میں 9 مرتبہ لفظ قل آیا۔ قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، لیکن مختلف اسلیب سے۔ کہیں آپ ترجمہ کیا، آپ ان کو کان کھول کر سنا دیجئے، علل اعلان کہہ دیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، ان کے گوش گزار کر دیجئے یہ حقیقت۔ 9 مرتبہ 9 آیات میں لفظ قل آیا۔ حالانکہ یہاں نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کھلی کتاب کی طرح ان لوگوں کے سامنے تھی۔ ابو جہل سے بھی جب سوال کیا گیا تھا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سمجھ لیجئے اس کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے اس شخص کو کہ اس نے اس موقع پر جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہمیں تجربہ ہے آپ سے جھوٹ کا، لیکن یہ کہ اس شخص نے اس موقع پر سچ بولا کہ نہیں، ہمیں کبھی تجربہ نہیں ہوا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نکلا ہو۔ تو اتنی بڑی بات کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام مجھ تک لاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں جھوٹ نہ بول سکتا ہو، اتنا بڑا بہتان اور اتنی بڑی افتراء پردازی جو ہے وہ اس معاملے میں اس حد تک گزر جائے گا کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دے گا۔ معلوم ہوا کہ اس چیز کا کہیں کوئی امکان نہیں۔ اس کے باوجود قل قل تکرار ہے بار بار، 9 مرتبہ ان 9 آیات میں یہ لفظ قل آپ نوٹ کیجئے گا۔ ایک تو وہ چاروں قل ہیں جن کو آپ حضرات بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، معوذتین، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے۔ اکثر و بیشتر بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس کے کتبے جو ہے اپنے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احادیث موجود ہے کہ جو شخص بھی جو ہے کسی آسیب سے یا کوئی اس قسم کا کوئی جسے آپ سفلی علوم کہتے ہیں اس سے اگر بچنا چاہے، اپنا تحفظ کرنا چاہیے، تو معوذتین اس کے لیے کارگر ہیں۔ کثرت کے ساتھ ان کی تلاوت کرے اور ان کو جو ہے اسی کو آویزہ کرنے کا ایک معاملہ اکثر و بیشتر گھروں میں نظر آتا ہے۔ ایک اور 4 قل بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آخری 2 آیات، وہ بھی قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں 2 آیات جو ہیں، قل وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا قل ادعوا اللہ ود الرحمن، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کے آخر میں فرمایا گیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور ایک اور جگہ فرمایا گیا اور تمام درخت جو ہیں ان سے تم اپنی قلمیں بنا لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے، لنفد البحر، تمام سمندر جو ہیں ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔
اور آخری آیت جو ہے سورہ کہف کی قل انما انا بشر مثلکم، تو گویا کہ یہ بھی 4 قل ہو گئے، 4 آیات کے جن کا آغاز لفظ قل سے ہوا، 2 آیات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اور 2 آیات سورہ کہف کے آخر میں۔ یہاں نوٹ کیجئے ان 11 آیات، ان 9 آیات میں 9 مرتبہ، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک 9 مرتبہ لفظ قل آیا، بار بار ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ کس درجے زور کلام ہے۔ ایک تو قرآن کے اپنے الفاظ، ظاہر انسان کا کلام تو نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر ایک روب ہے، ایک جمال اور جلال کی کیفیت ہے، ایک ہیبت ہے، اور دوسرا بار بار وہ تذکرہ ہے، انہیں کان کھول کر سنا دیجئے، ڈنکے کی چوٹ ان کو یہ بات پہنچا دیجئے، قل لمن ما فی السماوات والارض۔ یہاں انداز کیا ہے؟ اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا کہیے ان سے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کون مالک ہے؟ کیا تمہاری کوئی دیوی یا دیوتا اس کا مالک ہے؟ اس کائنات کی تخلیق میں کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں دیوی نے آسمان بنایا تھا، فلاں نے زمین بنائی، فلاں نے پہاڑ بنائے، فلاں نے فلاں شے بنائی، سمندر بنائے؟ آپ ان سے پوچھئے، قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس کے قبضے میں ہے، کس کے اختیار میں ہے، کس کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے؟ قل للہ، دیکھیں دوبارہ آیا، اور ساتھ ہی کہا گیا اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی، کل ملک اللہ کی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں وہی بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لہذا یہاں یہ سوال کر کے گویا کہ ان کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، فوراً کہا گیا قل للہ، اس لیے کہ یہ تو ان کے اپنے قلب و ذہن کی گواہی ہے، ان کی اپنی فطرت کی گواہی ہے کہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کس کی ملک ہے، کس کی بادشاہی ہے، کس کا راج ہے اس کائنات کے اوپر، تو لازماً کہیں گے اللہ کا۔ قل للہ، تو اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے اللہ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اب یہ آیہ مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتبہ کے معنی آتا ہے لکھ دینا، کسی شے کو لازم کر دینا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جس کے ہم سب سے بڑھ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ معلوم ہوا کہ اپنی عمل کی بنیاد پر تو کوئی شخص بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے نیک عمل کرنے کی اگر توفیق ملتی بھی ہے، نیک اعمال، نیک سیرت و کردار کا اگر وہ شخص مالک ہے، تو یہ توفیق بھی من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اپنا کسب نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ بدو آ کر حضور سے کہتے تھے اور اپنے احسان دھرتے تھے حضور پر کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، احسان ہمارا احسان مانیے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اپنے اس اسلام کا احسان میرے اوپر مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اصلاً تو احسان اور رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت کے لیے منتخب فرما لیا، اللہ کا احسان ہے۔ تو گویا کہ ہمیں تو یقین حاصل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں خیر کی توفیق ملتی ہے، ہمیں کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ظہور ہے۔ تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بڑے جامع الفاظ ہیں، وہ لازماً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں لام کو نوٹ کیجئے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ایک تو عربی زبان کا یہ بھی اسلوب ہے کہ اگر مضارع سے پہلے لام مفتوح اور درمیان آخر میں نون مشدد ہو جائے تو یہ تاکید کی انتہا ہے، وہ لازماً ضرور بالضرور تم سب کو جمع کرے گا۔ لیکن یہ کہ ابن کثیر جنہوں نے لکھی، عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا یہاں یہ لام جو ہے لام تفسیر ہے، لام قسم ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے واللہ، اللہ کی قسم، واو کا لفظ جو ہے وہ قسم کے لیے آیا، والعصر زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، اسی طرح تاللہ کا لفظ بھی آتا ہے، با کا لفظ بھی آتا ہے قسم کے لیے، اور لام بھی جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ، یہاں گویا کہ لام قسمیہ ہے، وہ لازماً قسم ہے کہ وہ لازماً تم کو جمع کرے گا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن کے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو تو لازم کر لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حشر نشر ہو کر رہے گا۔ گویا کہ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار لوگوں کو، اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کو
وہ لوگ کہ جو صرف اللہ ہی کی فرمان برداری اور اللہ ہی کی بندگی میں اپنے آپ کو دینے والے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بہترین اجر سے نوازے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ اصلاً حشر نشر ان لوگوں کی عزت افزائی کے لیے ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف حلال پر قناعت کی ہے، اللہ ہی کی غلامی میں اور بندگی میں اپنے آپ کو دیا ہے۔ بہت بڑی بڑی لالچ اور بڑی بڑی جو ہے ان کے سامنے ٹیمپٹیشنز موجود تھی، ذرا کوئی غلط بیانی کرتے، ذرا غلط حلفیہ جو ہے کوئی قسم جسے آپ کہیں گے کوئی ایفیڈیوٹ دے دیتے اور اس کے بعد بہت بڑا نفع حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہیں اللہ کی انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو اصلاً حشر نشر جو ہے وہ ان لوگوں کو ریوارڈ دینے کے لیے ہے۔ یہ ثانیاً ایک گویا کہ ثانوی بات ہے کہ وہ لوگ جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، جو باغی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے سرکش تھے، جنہوں نے دوسرے لوگوں پر ظلم کیا تھا، انہیں بھی بھرپور سزا دی جائے۔ یہ معاملہ مؤخر ہے۔ اصلاً حشر نشر جو ہوگا وہ ان لوگوں کی عزت افزائی کے لیے نزلاً، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو کتب علی نفس الرحمہ، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم سب کو جمع کرے، اور گویا کہ پھر وہاں جو فیض ہوگا، جو اجر و ثواب اہل ایمان کو ملے گا، وہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالا، جنہوں نے قرآن کی دعوت کو، رسول کے فرمان کو پس پش ڈال دیا۔ اگرچہ مکی صورت ہے، مخاطبین اول تو وہی لوگ ہیں کہ جو ان آیات کے مخاطب تھے، جن کا تعلق مشرکین سے تھا، لیکن بہرحال وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اکثر و بیشتر اگر ہم صرف تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ صرف اسی دور کے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن میں فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی حرام معاش کی طرف جا رہا ہے، خوب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جا رہا ہے تو گویا کہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت اور تباہی میں مبتلا کیا تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر بازی لے گئی۔ لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا منکر ہے، سمجھ لیجئے کسی اور مذہب کا دین کا پیروکار ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہے وہ سمندر ہے، تو اس کو بھی کوئی حصہ رسدی ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ یہ انسان کے اندر شیطان جو ہے یہ بھی ایک وسوسہ اندازی پیدا کرتا کہ میرا رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے گا، لہذا گویا کہ یہ اس کی سرکشی اور اس کی معصیت کے اوپر مزید اس کو موقع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک اور جگہ فرمایا گیا غالباً سورہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت تو اپنے تمام گوشوں کو اپنی جو ہے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، رحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں انہیں خاص کر لوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل تقوی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو ایک سمندر بے کراں ہے، لیکن وہ رحمت سے استفادہ وہی لوگ کریں گے جو اہل تقوی ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت تک پہنچا دیا اور اب وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے اس زمین و آسمان کی ہر وہ شے جو رات میں سکون پکڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رات کے اندھیرے میں ہر شے ساکن ہے، دن میں آپ کو جو ہے وہ حشرات الارض بھی رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چرند پرند ہیں، جو مختلف قسم کے طیور جو ہے فضا میں اڑ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ پوری ایک جگہ حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے پوری زمین کے اوپر دن کی روشنی میں۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو ہر شے کے اوپر اب سکوت آ گیا۔ جو مینڈک ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے جو بھی ان کی جگہ تھی بل اس کے اندر بیٹھ گئے، حشرات الارض جو ہے وہ بھی بالکل ساکن ہو گئے، انسان بھی اس معنی میں ساکن ہو گیا۔ آج کل تو چونکہ راتیں جو ہے بڑی روشن ہے، 12 1 2 بجے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے بازار جو ہیں وہ بھی بڑے گرم رہتے ہیں،
لیکن یہ کہ جس زمانے میں یہ لائٹس نہیں تھیں اور کہیں کوئی اس قسم کی جو ہے وہ روشنی کا معاملہ نہیں تھا، تو سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی گویا کہ وہ ایک معاملہ جو دن بھر کا ارتعاش تھا، جو اہتزاز تھا، اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی کا اختیار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ہر وہ شے جو رات میں سکون پکڑ رہی ہے۔ وَالنَّهَارِ، اب یہاں گویا کہ یہ شے محذوف ہے جسے ہم کہتے ہیں وَتَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، اور ہر شے کے جو دن میں حرکت کر رہی ہے وہ بھی اللہ کے ملک میں ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کے علم کی تو یہ شان ہے کہ کوئی ایک پتا بھی جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا جب تک اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اسی طرح مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شے واقع نہیں ہوتی، خواہ وہ حادثہ ہو، خواہ پریشانی ہو، خواہ خوشی ہو، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شے حرکت بھی نہیں کر سکتی، لہذا فرمایا اللہ ہی کا اختیار ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کی، اسی کے اذن سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی کے لیے ہے جو شے بھی رات میں قرار پکڑتی ہے، سکون کی حالت میں ہوتی ہے۔ وَالنَّهَارِ وَتَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، اور وہ شے کہ جو دن کی حالت میں، دن کے اوقات میں وہ حرکت کر رہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ تو السمیع ہے، ہر شے کا سننے والا ہے۔ انسانی کان تو بہت ایک خاص فریکوینسی کے اندر اگر کوئی شے ہوگی تو اسے سن سکیں گے، اس فریکوینسی سے پہلے یا اس کے بعد اگر ہوگا تو نہیں سن سکیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی خاص فریکوینسی کی حاجت نہیں، السمیع ہے، سماعت کی حد جس کا تم کوئی تصور کر سکتے ہو وہ ذات السمیع العلیم، اور علم کہ جس کا تم تصور، ظاہر ہے کہ انسان کی عقل اور اس کے تصور سے ما وراء ہے، ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تو ہم کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دیکھیے بڑا اپیلنگ انداز ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور کارساز بنا لوں، وہ اللہ کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ ولی کسے کہتے ہیں؟ دوستی، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے سوا اور میں کسی کو اپنا ولی بنا لوں؟ اس اللہ کے کتنے مجھ پر احسانات ہیں، جیسا کہ آگے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی اللہ ہے جو سب کو کھلا پلا رہا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو تو کسی کھانے کی حاجت نہیں۔ تمہارے جو یہ بت ہیں، جو تمہارے اپنے ہاتھ سے تراشیدہ جو مختلف تم نے مجسمے سجا رکھے ہیں اور ان کے سامنے لا کر تم حلوے مارنوں کا ڈھیر لگاتے ہو، یہاں بھی دیکھیے انسان کی عقل کس درجے محدود ہے۔ جو شے انسان کو اپنے لیے پسند ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید بت کو بھی یہی پسند ہے، میرا خدا ہے۔ اپنے لیے حلوے مارنے پسند ہے تو ان کے لیے بھی وہی ہے۔ بہترین غذائیں جو آتی تھی مختلف قبائل کی طرف سے بطور نظر اور نذرانہ اور نیاز کے، ان بتوں کے سامنے جو رکھی جاتی تھی، انسان نے یہی سمجھا کہ جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہی انہیں بھی پسند ہے، لہٰذا وہ چیزیں لا کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہی چیزیں جو ہے مختلف ان کے جو بھی پجاری ہوتے تھے، جو وہاں کے جو جسے آپ کہیں گے کہ جن کو کچھ وہاں ایک حیثیت حاصل ہوتی تھی، ان کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے، لیکن ابتداءً تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق وہی کچھ لا کر اپنے اس خدا کے سامنے رکھا نا جو انہیں خود پسند تھا۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنا جسم دیکھا، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہے، 2 ہاتھ ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے خدا کو بھی اپنے اوپر ہی گمان کیا اور وہ پتھروں سے یا مورت کی شکل میں جو بنایا تو اپنے جیسا انسان بنا دیا۔ گویا کہ انسان کی عقل اس درجے محدود ہے کہ اپنے سے باہر ہو کر تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہی معاملہ ان کا یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو، اس کی صفات تو وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ، وہ اللہ ہے کہ جو سب کو کھلا پلا رہا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے کسی کھانے کی حاجت نہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہ میں بن جاؤں سب سے پہلا وہ کہ جو سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ اسلام کہتے کسے؟ گردن نہادن، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اسلام ہے، سر تسلیم خم کر دینا یہ اسلام ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے، یہاں گویا کہ ترجمہ کیا ہوگا، آپ ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے، کہیں تم میرے بارے میں اگر اس گمان میں مبتلا ہو کہ میں اس توحید کو چھوڑ کر تمہاری جو
آبائی دین ہے بت پرستی، اس کو وہ جو ہے میں اپنے لیے قابل عمل سمجھوں گا، اور اسی طرح ان کے سامنے جو ہے میں سجدے کرنے لگوں گا، ڈنڈوت کرنے لگوں گا، تو اس خیال کو اپنے ذہن میں نکال دو۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو حکم ہوا ہے اس بات کا کہ میں تو سب سے پہلا بن جاؤں اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہاں گویا کہ پھر محذوف ہے، اور مجھے حکم ہوا اس بات کا کہ میں مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر حکم نہ ہوتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول بھی کہیں جھک جاتے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں تو فرمایا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان لوگوں کی تو اولین خواہش یہ ہے کہ آپ ذرا نرم پڑیں، آپ ذرا ان کی طرف التفات کریں، ان کے بارے میں ذرا کچھ اچھے جو ہے آپ کلمات کہنے لگ جائیں ان کے خداؤں کے بارے میں، تو پھر یہ آپ کے اللہ کو اور آپ کے جو تصورات ہیں، کچھ آخرت کا تصور ہے، مرنے کے بعد کا تصور ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہے، تو اس کو یہ لوگ بھی تسلیم کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، آپ ذرا مداہنت اختیار کریں تو یہ بھی مداہنت اختیار کر لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا کہیں کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ سورہ حاقہ میں تو فرمایا گیا، جو الفاظ موجود ہیں اس کو تو پڑھتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہیں آپ نے اس وحی میں کوئی شے اپنی جانب سے داخل کر دی تو اس کی سزا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو دے گا کہ داہنے ہاتھ سے آپ کا جو ہے ہاتھ پکڑے گا اور بائیں ہاتھ سے آپ کا سر قلم کر دے گا۔ یہ الفاظ اتنے زیادہ، جسے میں کہوں گا کہ اگرچہ عتاب مشرکین کی طرف ہے کہ کہیں اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے اس بات کا کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور پھر مجھے اس بات کا بھی حکم ہوا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اے نبی آپ انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی اندیشہ ہے۔ تمہیں تو یہ بات میں کان کھول کر سنا چکا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اپنے رب پر، اس رسالت پر یقین نہیں رکھو گے، تو تمہارا تو انجام وہ ہوگا ہی جو پہلی اقوام کا ہوا، لیکن میں اپنے بارے میں بھی مجھے اندیشہ ہے۔ قل انی اخاف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے خوف ہے اس بات کا، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، کس بات کا خوف اور اندیشہ ہے؟ اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ گویا کہ میں بھی اپنے آپ کو نچنت نہیں سمجھتا، کہیں خدا نہ خواستہ بفرض محال میں بھی جو ہے تمہارے مطالبوں کے زیر اثر آ کر کہیں اپنی اس دعوت کے اندر کہیں کوئی نرمی اختیار کر لوں، کہیں کوئی مداہنت اختیار کر لوں، تو مجھے تو اندیشہ اور خوف اس بات کا ہے کہ میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو شخص اس دن اس عذاب سے بچا لیا گیا تو وہ تو گویا کہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔ انسان جنت میں پہنچ گیا، اس کامیابی کا اگلا درجہ ہے، لیکن یہ کہ پہلا درجہ کیا ہے کہ اس جہنم سے کسی طرح نجات مل جائے، اس عذاب سے بچا لیے جائیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تمام لوگوں کی یہ دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعائیں موجود ہیں، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور میں دوزخ سے، جہنم کی آگ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معاملہ یہ ہے تو میرا اور آپ کا معاملہ کس درجے ہوگا؟ کوئی نسبت و تناسب نہیں۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فقد من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو شخص اس دن بچا لیا گیا رسوائی سے، عذاب سے، جہنم سے، تو گویا کہ اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اب اللہ کی طرف سے کوئی مضرت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو وہ تو نہیں ٹل سکتی مگر اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی ٹالے گا تو ٹلے گی۔ اس لیے کہ ہمارا تو یقین ہے نا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، گویا کہ اس معاملے کا جو پہلا فیز ہے کہ کوئی شے تم پر وارد ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ٹالے ہی کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس سے تمہیں بچا لے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کا ایمان اگر اس پر ہو تو جس درجے باطنی اطمینان اور باطنی سکون اسے حاصل ہوگا، اس لیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟
اگر کوئی پریشانی آئی بھی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہے، تو یقیناً انسان کا پھر یہ سوچنے کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اس امتحان میں پورا اتروں۔ لیکن یہ کہ اگر انسان جو ہے اس پر آہ و فغاں ہے، شکوہ و شیون ہے، اور مادی اسباب ہی کو اصل میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ایمان کی جو ایک باطنی کیفیت ہے اس سے انسان بہرمند نہیں ہے۔ اس کا تو لازمی تقاضا یہ نکلے گا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے بھی واقع ہوئے تو اللہ کے اذن کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کی اگلی سٹیج یہ ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی اگر آ گئی ہے تو نہیں ٹل سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ متفقٌ علیہ روایت ہے، اذکار مسنونہ میں بہت پیارا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرض کی نماز ادا کرنے کے بعد جو اذکار آپ کی زبان پر آتے تھے ان میں یہ ہے: اللہم، اے پروردگار، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے پروردگار، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی شخص عطا نہیں کر سکتا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے تو روکے اور وہ اس کو دے دے، اور پھر یہ کہ جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کتنی ہی طاقت اور کتنی ہی جو ہے شان شکوہ کا حامل ہو، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا کسی شخص کو تیرے فائدہ پہنچانے کے مقابل میں۔ ظاہر ہے کہ نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ کا صیغہ اگرچہ واحد میں ہے، لیکن یہاں مخاطب بھی مراد ہے، میں اور آپ بھی مراد ہیں، کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کے لیے ہم کسی اور کے در کے سوالی نہ بنیں۔ کہیں جا کر مزاروں کے اوپر جو ہے حاجت روائی ہو رہی ہے، کسی اور کی جو ہے مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے، کہیں اور سے حاجت روائی ہو رہی ہے، کسی اور سے مدد طلب کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے عقائد کے اعتبار سے بھی اور مختلف اعتبارات سے شرک کے ضمن میں آتے ہیں۔ توحید کا معاملہ کیا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی شے مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگیں۔ کسی پریشانی سے، کسی حادثے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آئی، فاستعذ باللہ۔ اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، اور شیطان کی چوک سے ظاہر ہے کہ کوئی شخص نہیں بچا ہوا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر تمہیں اپنے بارے میں شیطان کا جو ہے اندیشہ ہو کہ اس کی چوک لگ جائے گی تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر وہ تم تک کسی بھلائی کو پہنچا رہا ہے، کوئی خیر تم تک پہنچ رہی ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ یا لفظ قاہر کو نوٹ کیجئے، اردو زبان میں قہر آتا ہے ظلم کے لیے، فلاں شخص بڑا ظالم ہے، بڑا قاہر ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان میں قہر کا لفظ آتا ہے کسی شے کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، گویا کہ دی ایبسولوٹ کنٹرولر، القہار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے القہار بھی ہے نا، جہاں الغفار ہے اسی طرح رحمان ہے، ستار ہے، اسی طرح قہار بھی ہے، لیکن قہار کے معنی قابو میں رکھنے والا، کسی شے کو کنٹرول کرنے والا، اور اس وسیع و عریض کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر اگر قابو ہے، کسی کا کنٹرول ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ہے القاہر، دی ایبسولوٹ کنٹرولر، اس کائنات کا بھی اور اپنے بندوں کو بھی کنٹرول کرنے والا وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میرے جسم کا یہ دل دھڑک رہا ہے تو کس کے حکم سے دھڑک رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کوئی اور بڑے ڈیلیکیٹ نظام ہے میرے جسم کے، ہمیں تو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں نا، کیسے کیسے اندر اینڈوکرائن گلینڈز ہیں، کیسی کیسی سیکریشنز ہیں، کیسے کیسے ہارمونز ہیں جو مائکروگرامز میں، کیا اس سے بھی آگے چلے جائیے، اس کے اوپر لیولز کے اوپر اس کو عام طور پر جو ہے میٹر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارا نظام ہمارے کنٹرول میں، کوئی شے ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری اپنی شکل و صورت، ہمارے رنگ و روپ جو ہے، کوئی شے ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے تو انتہائی بے بس ہے انسان، ہر شے لہ الملک، اسی کی بادشاہی، اس کائنات میں بھی، اس وسیع و عریض کائنات میں بھی، اور انسان کے اوپر بھی جو ہے اصل حکم اللہ ہی کا حکم ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ہے کنٹرول کرنے والا اپنے بندوں کو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا،
اور الخبیر اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کنٹرول کرنے والا ہے تو تمام لوگوں کو کیوں نہیں ہدایت کے رستے پر لے آتا؟ اگرچہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم میں سے ہر شخص ابو بکر صدیق بن جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سلسلہ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے وہ اصل میں امتحان کی غرض سے ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ یہ رستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، فرما برداری والا رستہ ہے، اور یہ رستہ وہ ہے جو نفس پرستی والا رستہ ہے، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، نقش پا کی پیروی کرنے والا رستہ ہے۔ خیر و شر کی تمیز اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دی، اس کے بعد آزاد اختیار انسان کا ہے، چاہے تو رستے کو اختیار کر لے چاہے اس کو کر لے، اما شاکر و اما کفورا۔ قرآن حکیم میں تو کھول کر اس حقیقت کو واضح کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کل نوع انسانی جو ہے انتہائی عابد اور زاہد جو ہے اللہ کی بندگی میں شامل ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی۔ اگرچہ اب جو مضمون آ رہا ہے وہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے، اور ایمان کی جو معنوی برکات ہیں جس میں توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ والا ایمان، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے اللہ کی کلیتاً فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر